السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلی موضوع تو یہ ہے کہ جو سلیم صافی نے جو انٹرویو کیا فواد چودھری کا، اور فواد چودھری نے جو کرارے جواب دیے اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات کریں گے سمیع ابراہیم نے جو فواد چودھری کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ بات کریں گے۔ تیسری بات کریں گے زبیر عمر کی، جو محمد زبیر عمر کی جو کتنی ویڈیو لیکس ہوئی ہیں، کہ جو کچھ اس میں ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں سلیم صافی کی اور فواد چودھری کی۔ سلیم صافی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ وہ صرف بلیک میلنگ کرے، اور بلیک میلنگ وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے کہ عمران خان کو بلیک میل کرے۔ ابھی توشخانہ ریفرنس پر توشخانہ پہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں اس نے کہا سلیم صافی نے کہ آپ تلاشی کیوں نہیں دیتی، یہ نام نہیں لیا عمران خان کا، لیکن صرف فواد چودھری سے یہ پوچھا کہ تلاشی کیوں نہیں دیتی، یعنی کہ عمران خان نے کوئی چوری کی ہے توشخانہ میں۔ یعنی اس ذلیل شخص کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو شخص لندن کی عدالت میں جب اس کے لیے 150 ملین پاؤنڈ کا کہا گیا کہ یہ آپ کے بنتے ہیں آپ لے لیں، جج نے کہا، تو عمران خان نے کہا نہیں کہ میں کیوں لوں، یہ میری جو جمائمہ خان ہے یہ اس کا حق ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو ایسے شخص پر یہ الزام لگانا کہ توشخانہ میں چند کوڑیوں کے لیے وہ اس طرح کرے گا، تو اس پر فواد چودھری نے کہا کہ دیکھیں یہ کیبنٹ کی منظوری کے بغیر اس کے ہم بات نہیں کر سکتے، اور اب ہم امینڈ کر رہے ہیں اس قانون کو کہ تاکہ عام آدمی کے سامنے یہ بات رکھی جائے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ 5% دے کر جو نواز دور میں یا زرداری دور میں توشخانہ سے خریدی جاتی تھی، یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں اور کیا جو تحائف دیے جاتے ہیں بیرون ممالک کے دورے کے دوران، تو وہ اب یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ جب کوئی 60% داخل کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے، یعنی یہ فرق دے کے 5% اور 60% کی۔ تو یہاں خیر دوسری بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے تو کوئی تحفہ لیا نہیں ہے، اب یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ عمران خان نے خود اعلان کیا ہے کہ توشخانہ میں امینڈمنٹ کرے کیبنٹ، تاکہ ہم عام آدمی تک یہ بات پہنچا سکیں، یعنی عام آدمی کو اس کا علم ہو توشخانہ کیا چیز ہے۔ اس میں کتنے گفٹ آتے ہیں باہر ممالک سے جب دورے ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا اعلان ہے، یعنی کہ مطلب ایسے پہلے کسی حکمران نے نہیں کیا، یہ صرف یہ شخص ہی کر سکتا تھا عمران خان، تو اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اب اس ڈیٹس اینکر کا یہ بات سن لے کہ وہ کہتا ہے کہ پی کے میں فواد چودھری سے پوچھتا ہے کہ اگر کے پی کے میں 1 بلین ٹری لگے ہیں تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ تو فواد چودھری نے جواب دیا کہ آپ اتنی ڈیٹ آدمی ہیں، اگر آپ کو میں گن کر بھی دوں جو انٹرنیشنل طریقہ ہے گننے کا، تو آپ صحافت پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ ہے ہی ایک ڈیٹ شخص۔ تو اس پر سلیم صافی نے کہا کہ اگر میں آپ کو غلط ثابت کروں تو کیا آپ سیاست چھوڑ دیں گے؟ تو اس نے کہا دیکھیں آپ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے، آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ بیسک اس کی بیسک کا بھی آپ کو پتہ نہیں۔ بیسک کا مطلب یہ کہ یہ جو 10 بلین سونامی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے جب وزیر اعظم منتخب ہوئے عمران خان، اور یہ جو 1 بلین ٹری کی بات ہے جہاں آپ خود کہتے ہیں کہ صرف 60 کروڑ درخت لگے ہیں، یعنی اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو 60 اور 100 کروڑ میں یہ ابھی الجھ گیا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب کچھ، کیونکہ وہ ایک پیڈ اینکر ہے، وہ نواز شریف کا اور یہ جو میڈیا کے خونی لبرلز ہے یہ ان کا پیڑ آدمی ہے، یہ سب کچھ اس کو سلیم لفافی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں اس کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، یہ صرف پلانٹڈ پروگرام کرتا ہے، کسی کو بلا لیا اس کے ساتھ پہلے کہ میں یہ سوال کروں گا آپ یہ جواب دیں گے، آپ یہ اس قسم کا یہ صحافی ہے۔ اس نے صحافت اگر ہے ہی اس ملک میں کوئی صحافی بچی ہوئی ہیں، لیکن اس نے اور بھی گندہ کر دیا، ان کو بھی گندہ کر دیا۔ یہ شخص یعنی بحیثیت ذہن اس کا ذہن ہی پلیت ہے، یعنی یہ ایسی بات کرے گا جو دوسرا اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہوگا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا رہا ہے۔ یعنی ایک مزاحیہ پروگرام میں یہ جاتا ہے تو ادھر سے جب بات شروع ہوتی ہے تو یہ عمران خان سے بات شروع کرتا ہے۔ مزاحیہ پروگرام کا عمران خان کی سیاست سے کیا تعلق ہے کہ آپ ادھر بات کر رہے ہیں؟ یہ اتنا گرا ہوا شخص ہے، اور میں اس کو چونکہ گھر سے جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کس کا نو کرتا ہے،
یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ فیض الرحمان اے پی پی کا چیئرمین جو کے پی کے کا تھا، یہ اس کا ذاتی نو کرتا، لیکن یہ ہماری میڈیا میں کیسے عذاب مسلط ہوئے اس کی شکل میں، یعنی کتنے ہیں آپ خود سمجھتے ہیں سب باتوں کو. لیکن اس نے یہ کہا کہ جو وزیر ماحولیات ہے خاتون، کہ اس نے تو یہ کہا ہے کہ یہ صرف 60 کروڑ لگے ہیں. تو اس نے بتایا کہ یہ اس کا کام نہیں، یہ تو اس وقت کی حکومت کا کام تھا جب کے پی کے میں پرویز خٹک کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ درخت لگائے گئے تھے. تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں زرتاج گل کے متعلق، تو زرتاج گل کا تعلق تو پورے پاکستان کے 10 بلین ٹری سے ہے. تو آپ کو تو بیسک کا بھی پتہ نہیں ہو، پھر کاؤنٹنگ کا طریقہ بھی آپ کو نہیں معلوم کہ انٹرنیشنل طریقہ کیا ہے درخت گرنے کا. تو آپ کو جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو آپ کس طرح اس طرح بات کر سکتے ہیں. تو فواد چودھری نے اس کو کہا کہ آپ اتنی ڈھیٹ آدمی ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن آپ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر کسی عزتدار آدمی کے سامنے بیٹھ کر آپ اس طرح بات کریں کہ آپ ڈھیٹ ہو، آپ کا بیسک کا پتہ نہیں ہے، آپ کی اخلاقیات اس طرح ہے، تو وہ پھر اس شخص کو جا بھی چھوڑ دینا چاہیے جب اس کے پاس جواب نہ ہو. اس طرح اس کے ساتھ ملک ریاض نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ویڈیو ابھی بھی ہوگا، کیونکہ ملک ریاض سے بھی اس نے پکڑا ہوا تھا مال. تو اس نے اس کی جتنی بے عزتی کی اور جتنا اس کے کپڑے اتارے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اس شخص میں یعنی یہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس کو عمران بوفیا ہو گیا ہے. اور پھر اس کا یہ بھی نہیں ہے، اگر یہ کہتا ہے اس سے مجھے شہرت ملتی ہے. اگر آپ کو اتنے بغیرت آدمی یعنی کہ اس کو اس طرح شہرت ملتی ہو کہ کسی لیڈر کو اتنی تذلیل کر کے، تو اب اس شخص کا یعنی کہاں آپ اور کہاں عمران خان، یعنی اپنے حدود میں رہو، اپنے دائرے میں رہو. آپ چیز کیا ہو اور کون ہو؟ میں نے تو آپ کو تو میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسری طرف ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمیع ابراہیم کا. اب سمیع ابراہیم کا یہ دیکھیں، یہ ایک عجیب ٹولہ ہے. سمیع ابراہیم نے جتنی بھی اپنی یوٹیوب چلایا ہے وہ عمران خان کی صفت کر کے چلاتا ہے. یعنی جو بھی اس کا ویڈیو آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر، تو وہ کیا کرے گا، ویوز لینے کے لیے عمران خان کے یعنی قطار لگا دے گا صفت کرنے کا، کہ بس ہر جو صفت ہے وہ عمران خان میں موجود ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو یوٹیوب پہ پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ پروگرام دیکھتے ہیں جو عمران خان کے حق میں ہو یا حق و سچ کی بات ہو. تو یہ لوگ پھر یوٹیوب پر اس طرح پروگرام اور اپنا پروگرام کرتے ہیں، تو پھر اس میں بیچ میں یہ کیا شامل کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ نہیں ہے. ایک وہ دوسرا ہے حارث حمید بٹی، وہ جب پروگرام کرتا ہے خبر یہ ہے، تو اس میں کس طرح وہ گولہ باری کرتا ہے عمران خان پر، اور جب اپنی یوٹیوب کا پروگرام کرتا ہے تو اس میں عمران خان کی صفتوں کے انبار لگا دیتا ہے. یہ ہے ان لوگوں کی فطرت. اور یہ فطرت کب تک چلے گی؟ اور ان لوگوں کو خدا خوفی بھی نہیں ہے، یعنی ایمان تو ایک قسم کا ہوتا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ تو ایمان میں ہوتا نہیں ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. اب فواد چودھری نے آپ کو ایک 2 موقع لگا دیے، تو آپ کا عمران خان نے کیا بگاڑا؟ آپ اگر مرد ہو تو تم خود بھی لگا دو 2 موقع فواد چودھری کو. تو اس طرح مطلب اب یہ اس کا کیس تھا جو اس نے داخل کیا، درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس رحمۃ اللہ اس کو سن رہے تھے، تو اس نے پھر پوچھا سمیع ابراہیم سے کہ آپ نااہل کرنا چاہتے ہیں فواد چودھری کو، تو کیا یہ ہمارا حق ہے کسی کو نااہل کرنا، یا اس کا کوئی اور فورم ہے؟ اور اگر ہم کسی کو نااہل کریں گے یا کسی کی بات کریں گے تو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، خواہ وہ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، سینیٹر ہو. تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ہم 4 تاریخ نومبر کو آپ کو بلائیں گے، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیوں کر یہ مقدمہ لیں اور اس پر کیوں بحث کریں. تو یہ ہے ان لوگوں کی فطرت. میں خاص کر میں نے اس کا خود پروگرام دیکھتا تھا کہ بھائی یہ آدمی کبھی حق و سچ کی بھی بات کرتا ہے، لیکن جب اس کا ذاتی مسئلہ آ گیا فواد چودھری کے ساتھ، تو اس نے سب کچھ حدود بھی پلان کر دیے کہ عمران خان کے پیچھے بھی پڑ گیا اپنے پروگرام میں، لیکن یوٹیوب میں صفت کرنے لگا. یہ ہے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ جی، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں. تو اس نے پھر یہ بھی کہہ دیا عطر من اللہ صاحب نے کہ آپ نے جو کیس کیا تو آپ کا اپنا وکیل کدھر ہے؟ تو اس نے کہا آج کل کے وکلاء جو ہے وہ ایک مافیاز ہے، اور فواد چودھری بھی خود ایک وکیل ہے. تو اگر میں کسی وکیل کو لینا بھی چاہوں تو وہ میرا کیس نہیں لڑے گا، کہ اس لیے کہ یہ ایک مافیا ہے وکلاء کا، تو اس لیے میں وکیل پیش نہیں کر سکتا. تو یہ ہے ان کی کل پوزیشن. یعنی کہ
کہنا کچھ، اور ابھی تیسری بات کریں گے اس کی، یہ جو محمد زبیر عمر ہے. اب محمد زبیر عمر کی جو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لی ہیں، یعنی ابھی تو اس میں کوئی شک ہی نہیں رہا، اور سب کچھ سامنے آ گیا کہ یہ شخص جو کچھ کہتا رہا یعنی اپنے پروگرام میں، تو اب یہ دیکھیں کہ اب یہ خود کیا کہہ رہا ہے. یعنی اس کی ساری ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں اس میں وہ لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں. سب ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے، اور لیکن اس پر جو ٹویٹ آ رہے ہیں، یعنی ایک خاتون اینکر ہے، خاتون، اس کو کہنا بس ٹھیک ہے، بس خاتون ہی ہے، وہ غریدہ فاروقی، کہتے ہیں کہ جب ثابت نہ ہو جائے کہ کچھ ہوا نہیں ہے یا ان کی مرضی سے کچھ ہوا ہے، یعنی ان لڑکیوں کی زبیر کے ساتھ، تو پھر اس میں تو زبیر کی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ان کے لیے اخلاقیات کا کوئی معیار نہیں ہے. یعنی عورت اگر غلط کام کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر مرد کرے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ اس نے کیا کہا ہے ادھر، کہ مطلب ان کا صاف ظاہر ہے کہ زبیر عمر کا جو ویڈیو لیک ہوا ہے، جتنی ویڈیوز ہے اور اس میں جتنی لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں، اب اس کو کون مطلب رد کرے گا؟ وہ تو ایک حقیقت ہے، سامنے آ گئی ہے سارا کچھ. لیکن اب جو ویڈیو لیکس ہونے والی باتیں ہیں لندن سے، تو وہ بھی ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن وہ نہیں آئیں گے. وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ اس میں حقائق ہے ہی نہیں. جب حقائق نہیں ہے تو وہ ویڈیو کیسے، وہ ایڈٹ ویڈیو ہوتے ہیں، تو حقیقت میں جو فرانزک پھر ہوتا ہے تو پھر تو کچھ اور نکلتا ہے. تو اس کو بھی معلوم ہے. ابھی یہ کہتا ہے زبیر عمر کہ یہ کسی نے لیک کیے ہیں اور یہ جعلی ویڈیو ہیں، تو ابھی پتہ چل جائے گا، آپ فرانزک کے لیے دے دیں. یعنی اس نے جو گورنر کا آفس ہے اس کو استعمال کیا، ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو، اور لڑکیوں کی عزت اس نے اچھالی ہیں. اب اس شخص کو اگر مسلم لیگ نون میں چھوڑا جائے گا، یہ ایک فطرت ہے، مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ بڑے پائے جاتے ہیں، یہ اب کی بات نہیں ہے. محترمہ جو بے نظیر تھی، پیپل پارٹی کی وزیر اعظم، اس کے انہوں نے جو یہ سب سے پہلے یہ جو ذلت کا کام ہے، یہ تو مسلم لیگ نون نے شروع کیا ہے کہ بے نظیر کے فوٹو انہوں نے ہیلی کاپٹر سے گرائے تھے پورے پاکستان میں. تو یہ ان کا دھندا ہے، لیکن یہ ہے بہت گندا. یعنی کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا، اور وہ بھی جھوٹ. اس کا تو موجد ہے وہ نواز شریف خود ہے. یعنی وہ اس کے لیے باہر سے آلات اس نے جاسوسی کے منگوائے تھے، اور یہ سب کچھ اس کے نگرانی میں ہوتا تھا. اس وقت کی جو کرتا درتا اس کے ساتھ شامل تھے نواز شریف کے ساتھ. اب وہی نواز شریف ہے. اس کرتا درتا سے کوئی پوچھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی آپ اتنی بھی یعنی اس پر مہربانی کرتے تھے کہ اس کے حالات منگوانے، جاسوسی کرنے کے لیے بھی اس کا ہیلپ کرتے تھے. لیکن آج یہ پاکستان کے سامنے کھڑا ہے اور ملک سے بھاگا ہوا ایکسکوانڈر ہے، لیکن ملک کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ یہ مسلم لیگ نون میں تو پہلے سے ہوتا رہا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اب اس کو لوگ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس شخص نے بھی لوگوں کی عزت اچھالنے کی بڑی کوشش کی ہے، زبیر نے. اب زبیر کی یعنی مجبوراً مسلم لیگ نون، یہ مریم کا ترجمان ہے، اس سے تو یہ چلا جائے گا، بلکہ یہ سیاست سے بھی چلا جائے گا. وہ اتنی گندی ویڈیوز ہے، اگر یہ بھی وہ تسلیم کر لیں گے تو کل عوام کیا کہیں گے کہ یہ نون لیگ کس قسم کی پارٹی ہے. ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی، لیکن جب عام آدمی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا ایسی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے جو زبیر عمر کی ہے؟ اور اب ایک اور مسئلہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسد عمر کو آپ دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی میں ہے، اس کو دیکھیں یہ اس کا بھائی ہے تو یہ مسلم لیگ نون میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی تو نون کی ہوگی، تب بھی اقتدار ہمارے گھر ہوگا. اس کا جو بھی کردار ہے اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں اسد عمر کا، لیکن اس نے جو گن ڈالا ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ ایک دن خود پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ اس شخص کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. وہ خواہ جہانگیر ترین کی شکل میں ہو، پارٹی کے اندر
جو گروہبندی ہے وہ سب اس اسد عمر کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس پارٹی سے جائیں گے تو دوسرا ہمارے لیے منتظر ہے، حالانکہ یہ ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، اس کا اپنا حلقہ بھی نہیں ہے اسد عمر کا، اور اس کے بھائی کا تو کسی تعلق ہی نہیں ہے کسی انتخابی سیاست سے۔ تو یہ عجیب قسم کی اوپر سے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بدنام بھی کرتے ہیں اور اس سسٹم کو بھی گندا کرتے ہیں، تو اس لیے ان سے پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی، اس طرح یہ معاملہ جائے گا نہیں۔ اب یہ پولیس کا کیس ہے، یہ جو اس کا ویڈیو ہے یہ بالکل پولیس کیس ہے اور اس میں 6 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی پولیس، پنجاب کی پولیس کیا کرتی ہے اس شخص کے خلاف، اور اب انشاءاللہ بہت جلدی اس کے خلاف جو کیس فائل ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عدلیہ یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم حق کو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بس اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے اور ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذومان میں رکھے۔ والسلام۔